الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الشعراء چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 73 آیات کی تفسیر مکمل ہوئی تھی۔ 73ویں آیت میں ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے پوچھا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو، حالانکہ آپ جانتے تھے کہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، لیکن یہ ایک سلسلہ گفتگو شروع کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے سے معلوم شدہ بات کے بارے میں معلوم کرتے ہیں، سامنے والے متوجہ ہو جاتے ہیں، وہی معلوم شدہ جواب وہ دیتے ہیں جو ہمیں پہلے سے پتا ہے، لیکن ایک سلسلہ گفتگو شروع ہو جاتا ہے، ایک بات کی بنیاد پڑ جاتی ہے اور اس کے بعد اس تمہید کے اوپر ہی پھر سلسلہ کلام آگے چلتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ان کے سامنے ہم بالکل مراقبہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا سوال پچھلی دفعہ گزر گیا کہ آپ نے پوچھا کہ کیا یہ تمہارے باتیں سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا تمہیں کوئی نفع دیتے ہیں یا تمہیں کوئی ضرر پہنچاتے ہیں؟ اب انہوں نے یہ جواب نہیں دیا کہ جی ہاں یہ نہیں سنتے ہیں، یہ نفع نہیں پہنچاتے ہیں، ضرر نہیں دیتے ہیں، کیونکہ اس بات کو تو وہ تسلیم کرتے تھے کہ واقعی ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ان کا جواب دیکھیے، قالوا، انہوں نے کہا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، بلکہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا ہے۔ یعنی ہم یہ مانتے نہ یہ سنتے ہیں، نہ نفع پہنچاتے ہیں، نہ ضرر پہنچا سکتے ہیں، اس میں کسی چیز کے مالک نہیں، لیکن ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے ہی کرتے دیکھا تو اس وجہ سے ہم ایسا کر رہے ہیں۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا افرأیتم ما کنتم تعبدون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، کیا تم دیکھ رہے ہو کہ تم یہ ان لوگوں کو تم دیکھ رہے ہو، ان کو جن کی تم پوجا کر رہے ہو، انتم و آباؤکم الاقدمون، تم بھی اور تمہارے جو اگلے باپ دادا جس کی پوجا کر رہے ہیں، کیا تم نے ان کو دیکھا ہے؟ یعنی دیکھنے سے مراد کیا تم نے ان پہ کبھی توجہ کی ہے، کبھی ان کے بارے میں سوچا ہے تم کیا کر رہے ہو، کس کی عبادت کر رہے ہو؟ جو اپنے خود وجود میں تمہارے محتاج، تم چاہو بگاڑ دو، چاہے بنا دو، چاہے کچھ بھی ان میں تصرف کرو، وہ نہ تمہارے نفع کے مالک نہ ضرر کے مالک، تم یہ تسلیم کرتے ہو کہ کائنات یہ انہوں نے نہیں بنائی، کائنات کا نظام یہ نہیں چلا رہے، تو پھر کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟ اس رب کی عبادت کرو جو یہ تمام کام کر رہا ہے، کہ وہ نفع کا مالک بھی ہے، ضرر کا مالک بھی ہے، وہ اس نے کائنات کو بنایا، کائنات کا نظام وہی چلا رہا ہے، وہ زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، وغیرہ وغیرہ جتنے تصرفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، تو اس کی پھر عبادت کرنی چاہیے۔ تو یہ ایک سوچ دی آپ نے، ایک فکر دی۔ ہوتا ہے بعض اوقات ہم ایک سامنے والے کو ایک سوال کر دیتے ہیں اور اس سوال میں اس کی کئی غلطیوں کی نشاندہی کی گئی ہوتی ہے، جب وہ سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ان اغلاط پر بھی وہ مطلع ہو جاتا ہے۔ آگے آپ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، کہ بے شک یہ سب جتنے بت ہیں یہ میرے دشمن ہیں سوائے پروردگار عالم کے، یعنی جن کو تم معبود سمجھتے ہو، یہ معبودان باطلہ یہ سب میرے دشمن ہیں، ایک ہی معبود میرا دوست ہے، میں اس کا خلیل ہوں اور وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اب آپ نے اللہ تعالیٰ کے اوصاف، اس کے صفات بیان کرنا شروع فرمائیں، اس کے افعال، ان افعال کا تذکرہ فرمایا کہ جو کائنات میں تصرف کر رہے ہیں، ظہور پذیر ہیں وہ افعال، تاکہ ان کو اندازہ ہو اور یہ اس بات کو تسلیم کریں کہ ہاں جو ذات اتنے کام کر سکتی ہے اسی ذات پر ایمان لانا نافع ہے، اور جو اپنے خود قائم رہنے میں ہمارے محتاج ہیں وہ ہمیں کیا دیں گے، اس لیے ان کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ لہذا فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین، وہ پروردگار عالم جس نے مجھے پیدا کیا تو وہ مجھے راہ دکھائے گا، یعنی وہ رب العالمین اس کی وہ میرا دوست ہے، میں اس کا خلیل ہوں کہ جس نے مجھے پیدا بھی کیا ہے اور مجھے راستہ بھی دکھاتا ہے۔ اس میں رد ہے بتوں کا کہ کیا بتوں نے پیدا کیا؟ نہیں۔ کیا بت راستہ دکھاتے ہیں، کوئی ہدایت دیتے ہیں؟ نہیں۔ تو پھر اس رب کی عبادت کرنی چاہیے جس نے پیدا بھی کیا اور جو راہ بھی دکھاتا ہے۔ والذی ہوا یطعمنی ویسقین، اور وہ رب جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اب وہی رد ہے اس میں سب کہ کیا یہ بت کھلاتے پلاتے ہیں؟ نہیں۔ تو پھر ہمارے رب کی عبادت کرنی چاہیے جو ہمیں کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ پوری کائنات میں جو پانی کا نظام ہے، رزق کے تقسیم کا نظام ہے، اسی کے دست قدرت میں ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے ہمیں پلاتا ہے، سمندر کا پانی،
وہ بخار دھوپ پڑتی ہے، گرم ہوتا ہے، بخارات بن کر اوپر اڑتا ہے، بادلوں تک پہنچتا ہے یا بادل کی شکل میں تبدیل ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بادل کو برسنے کا حکم دیتا ہے، یہ برستے ہیں، ڈیموں میں پانی جاتا ہے، جہاں سے پانی کا اسٹاک ہے، جہاں سے ہمارے پاس پانی پہنچتا ہے وہاں جمع ہوتا ہے، پھر اس کو صاف کیا جاتا ہے مختلف طریقوں سے کیمیکل وغیرہ ڈال کر، پھر وہ پائپ لائنوں کے ذریعے ہم تک پہنچ جاتا ہے۔ جو پانی آپ پی رہے ہیں اگر اس پانی کی اصل دیکھی جائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ پانی بہت کبھی کچھ سمندر میں کسی جگہ پر تھا، وہاں سے چل کر ہمارے منہ تک پہنچا۔ اب اس نظام کو آپ دیکھیے کہ وہ سمندر کے اندر جو پانی ہے اس کا کون کون سا قطرہ کس کس کے پیٹ میں جائے گا، کس ملک میں پہنچے گا، کس شہر میں پہنچے گا، یہ تقسیم کرنا کوئی آسان کام ہے۔ اسی طرح رزق کا نظام ہے، آپ کبھی ریل گاڑی میں خصوصاً اگر سفر کر رہے ہوں یا لانگ ڈرائیو پہ آپ جائیں، بسوں کے اندر سفر کر رہے ہوں، آپ کا لمبا سفر ہو تو کھیت وغیرہ نظر آتے ہیں آپ کو، یا پھلوں کے درخت ہوتے ہیں، آموں کے باغ ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ ایک آم کے درخت پر ہی آپ غور کریں کہ اس میں جتنے آم لگے ہوئے ہیں یہ آم کس کس کے پاس جائیں گے؟ اب اسی پہ غور کر لیں، دکانوں پہ جو آم وغیرہ ہوتے ہیں یا سبزیاں جو ہوتی ہیں کہاں اگی، کیسے آئیں، یہاں تک پہنچی۔ اب ایک جیسے مثلاً گوبھی رکھی ہوئی ہے، ایک گوبھی کوئی خرید کے لے گیا، دوسرا کوئی لے گیا، تیسری کوئی لے گیا، تو کہاں یہ اگی ہوئی تھی، کہاں سے چلی، کہاں تک پہنچی اور پھر کس کس کے پیٹ میں گئی، تو یہ پہلے سے اللہ نے لکھا ہوا یقینی سی بات ہے کہ یہ وہاں اگے گی، وہاں پہنچے گی اور اس کے پیٹ میں جائے گی۔ تو اگر ہمیں پہلے سے ہی بتا دیا جائے، مثلا ہم ایک کھیت میں موجود ہیں، اس میں چاول اگا ہوا ہے اور ہمیں کہا جائے کہ دیکھو چاول کے جو یہ والے دانے ہیں نا وہ فلاں شہر میں رہنے والے شخص کے پیٹ میں جائیں گے، یہ والے دانوں کا اتنا جو حصہ ہے یہ فلاں کے پیٹ میں جائے گا، تو عقل حیران رہ جائے گی، اور ہم کبھی یہ صحیح طریقے سے پلاننگ اور تصور منصوبہ بندی کر ہی نہیں سکیں گے کہ کیسے یہ چاول کیسے اس تک پہنچے گا۔ یعنی تصور میں بھی بات صحیح طریقے سے نہیں آ سکتی ہے کہ کیسے یہ کٹے گا، چاول کی فصل کٹے گی، پھر اسے چاول جدا کیے جائیں گے، پھر بوریوں میں بھرے جائیں گے، پھر کہاں یہ پہنچیں گے، کس طرح وہ لوگ خریدیں گے، کس کس کے پیٹ میں چاول پہنچے گا، ہماری عقل تھک جائے گی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات میں ایسا تصرف روزانہ اور بغیر تھکے کر رہا ہے، تو پھر ایسی ہی ذات پر ایمان لانا چاہیے، ایسی ہی ذات کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جانا چاہیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ والذی ہوا یطعمنی ویسقین، اور وہی ذات ہے جو مجھے کھلاتی ہے اور پلاتی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ تو صحیح بات ہے کہ شفا دینے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ ڈاکٹر، دوائی، یہ اس اللہ کی شفا کو ہم تک پہنچانے کے ذرائع اور اسباب ہیں۔ دوائی ہمیں شفا نہیں دے رہی، شفا تو اللہ دیتا ہے، ہاں وہ دوائی کو ذریعہ بنا دیتا ہے، کسی بھی چیز کو ذریعہ بنا سکتا ہے وہ اگر شفا دینا چاہے تو حقیقتاً شفا دینے والے اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ بھی ایک سمجھنے سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر آپ بیمار ہو جائیں تو کیا یہ بت آپ کو شفا دیں گے؟ نہیں، لیکن ہمارا رب وہ ہے جو شفائیں تقسیم فرماتا ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، اور وہ ذات جو مجھے وفات دے گی پھر مجھے زندہ کرے گی۔ تو موت دینا، زندہ کرنا، یہ ہمارے رب کے دستے قدرت میں ہے۔ کیا کوئی بت ایسا کر سکتا ہے کہ کسی کو مار دے، کسی کو زندہ کرے؟ نہیں، تو پھر اسی ذات کی عبادت کرنی چاہیے جو اس پر قادر ہو۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور وہ ذات کے میں طمع کرتا ہوں اس بات کی کہ وہ میری خطاؤں کو میرے لیے بخش دے گی قیامت کے روز۔ یہ عاجزی انکساری کے ساتھ ہے، ورنہ نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ کبیرہ گناہ نہیں ہو سکتا، صغیرہ گناہ بھی جان بوجھ کر کبھی نہیں ہوگا، دانستہ نہیں ہوگا، نہ دانستہ طور پہ اجتہادی خطا ممکن ہے، جان بوجھ کر کبھی ایسی خطا نہیں ہوگی۔ تو یہ اصل میں یا تو عاجزی کے اظہار کے لیے ہے کہ جب پہلے سے معصوم ہے پھر کون سی خطاؤں کا تذکرہ، اور یا پھر بعض اوقات جس سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، کیونکہ میں بھی دن میں 100 مرتبہ اور ایک روایت کے مطابق 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ تو آپ کی توبہ کوئی گناہوں کی مغفرت کے سلسلے میں نہیں تھی، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نبی جو اپنی امت کو تبلیغ فرما رہا ہوتا ہے وہ کوئی عمل اختیار کرتا ہے، بعض اوقات امت اس کے عمل مسلسل کو دیکھ کر یہ سمجھتی ہے کہ یہ ہم پر لازم ہے، تو اس لزوم والے ذہن کو بننے سے روکنے کے لیے
یعنی وہ چیز لوگوں پہ لازم نہیں ہوتی، واجب نہیں ہوتی ہے. تو نبی یہی سمجھانے کے لیے کہ تم پر واجب نہیں، میرا لگاتار اختیار کرنا اس کے وجوب کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، تو پھر وہ اس چیز کو یا اس عمل کو جان بوجھ کر ترک کر دیتے ہیں. ایک دو بار ترک کیا پھر اس کو اختیار کر لیا، تو اس میں اشارہ کر دیتے ہیں کہ اس کا کرنا اگر لازم ہوتا تو ہم بھی اس کو لگاتار کرتے رہتے. ہمارا چھوڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تم پر واجب یا فرض نہیں ہے. اب جو چیز وہ لگاتار کر رہے تھے یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے منتخب کردہ تھی، اور وہ باعث فضیلت چیز ہوتی ہے، وہ مستحبات اختیار کرتے ہیں. تو قوم کی، امت کی تعلیم کے لیے انہوں نے ایک ایسے عمل کو ترک کیا جو اللہ کو پسند تھا. اگرچہ یہ تعلیم امت کے لیے ہی تھا اور اللہ کے حکم سے ہی تھا، اس پہ گرفت تو کوئی بھی نہیں، گناہ کچھ بھی نہیں، لیکن کم از کم اتنا ضرور وہ احساس کرتے ہیں کہ ہم نے ایک فضیلت والے کام کو چھوڑا جو اگرچہ قابل گرفت نہیں، گناہ بھی نہیں، لیکن اس پر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر توبہ کرتے ہیں. یہ یہاں مراد ہوگا. یا پھر ہماری صرف تعلیم کے لیے کہ بعض اوقات ایک نبی ایک دعا کر رہا ہوتا ہے، اسے اس دعا کی حاجت نہیں ہوتی یا وہ اس دعا کا محل بن ہی نہیں سکتا ہے، تو پھر اس صورتحال یہ ہوتی ہے کہ وہ اصل میں امت کی تعلیم کے لیے ہوتی ہے کہ تم یہ دعا کرو جس طریقے سے میں کر رہا ہوں. تو پھر ہم ان کی اتباع میں وہ دعا کرتے ہیں اور ہمیں وہ فوائد حاصل ہوتے ہیں جن کا تذکرہ اس دعا میں کیا گیا ہوتا ہے. لہذا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اور وہ ذات کہ میں طمع رکھتا ہوں، میرے دل میں یہ ایک تمنا ہے کہ وہ میرے لیے میرے گناہوں کو قیامت کے روز بخش دے گا. پھر آپ نے دعا فرمایا، ربی حب لی حکمن، اے میرے رب مجھے حکم عطا فرما. حکم سے مراد حکمت عطا فرما، مجھے مرتبہ منزلت عطا فرما یا علوم کثیرہ عطا فرما. والحقنی بالصالحین، اور مجھے ان لوگوں کے ساتھ ملا دے جو تیرے قرب کے لائق ہیں، صالح لوگ، ان کے ساتھ مجھے ملا دے. تو یہ بھی اب عاجزین انکساری پر مشتمل بات ہے کہ مجھے ان لوگوں کے ساتھ ملا دے. حالانکہ آپ خود متقی پرہیزگار اور نیک ہیں، تو یہ ہماری تعلیم کے لیے ہے، ہمیں بھی یہ دعائیں اختیار کرنی چاہیے. پھر آگے دعا فرمائی کہ وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور بنا دے میرے لیے سچ کی زبان آخرین میں، بعد میں آنے والوں میں. سچ کی زبان بنانے کا مطلب کہ وہ میرے لیے اچھی بات کہیں، مجھے سراہیں، میری بزرگی کو تسلیم کریں، اور مجھے ناموری ان کو اللہ تعالیٰ تو عطا فرما دے کہ میری ایسی ناموری عطا فرما کہ وہ میرا اچھے انداز سے تذکرہ کریں. تو یہ اصل میں کوئی تمنا بری نہیں ہوتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ایسا بنا دے کہ لوگ میرا عرصہ دراز تک تذکرہ کریں، اچھے انداز سے تذکرہ کریں. یہ تمنا کوئی بری نہیں ہے، کہ نبی کی تمنا ہے، اور آپ کی دعا یقیناً مقبول ہوئی. اور آج کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کسی بھی دین سے تعلق رکھنے والا جو ابراہیم علیہ السلام کو برا کہتا ہو. کوئی نہیں کہے گا. یہودی دیکھ لیں، عیسائی دیکھ لیں، حتیٰ کہ ہندو حضرات آپ دیکھ لیجئے، سب کے سب جہاں پر بھی، یعنی ہندو حضرات براہ راست تو ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ نہیں کریں گے، لیکن ان کی کتابوں کا اگر آپ مطالعہ کریں تو کڑی ملی جاتی ہے ابراہیم علیہ السلام تک. بہرحال کوئی بھی ابراہیم علیہ السلام کو برا نہیں کہا کرتا تھا. یہاں تک کہ جو نبی کریم کے دور میں کفار و مشرکین تھے، یہ تک ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ادب کے ساتھ کرتے تھے. یہ اللہ نے آپ کی دعا مقبول فرمائی. پھر آپ نے مزید دعا کی کہ وجعلنی من ورثتی جنت النعیم، اور اے میرے رب مجھے ان لوگوں میں سے کر دے کہ جو جنت کے باغوں کے وارث ہیں، ان لوگوں میں سے مجھے کر دے. تو گویا کہ جنت کی تمنا کہ نبی نے کی، تو یہ جنت کی تمنا کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، یا جنتی لوگوں میں سے ہونے کی تمنا کرنا کوئی برا نہیں ہے. ایک نبی کی دعا شامل ہے، یعنی نبی کی دعا میں یہ بات شامل ہے، ایسا ہمیں بھی کرنا چاہیے. آگے عرض کی کہ واغفر لأبی انہ کان من الضالین، اے میرے رب مغفرت فرما دے میرے باپ کے لیے، بے شک وہ ہے گمراہوں میں سے. تو جب تک آپ کو اپنے والد کو تبلیغ کا حکم رہا، یعنی والد سے مراد چچا، اور جب تک ان کے ایمان کا یقین رہا، اور جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے منع نہ کر دیا، اس وقت تک آپ یہ مغفرت کی دعا کرتے رہے تھے. بعد میں پہلے بھی گزرا ہے اور بھی آئے گا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع فرما دیا تھا کہ ان کے لیے دعائے مغفرت نہ کریں. پھر آگے مزید دعا کی ولا تخزنی یوم یبعثون، اور جس دن سب اٹھائے جائیں گے اس دن مجھے رسوا نہ کرنا. اب یقینی سی بات ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا رسوائی کا سبب، کیا رسوائی کا سامان، یہ اصل میں ہماری تعلیم کے لیے ہے کہ ہم یہ دعائیں سیکھیں
کہ اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں مقربین میں سے بنا دے، مجھے ایسے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما کہ بعد میں آنے والے اچھے ناموں سے میرا تذکرہ کریں، اور مجھے قیامت کے روز سرخرو رکھنا، رسوائی میں مبتلا نہ کرنا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے کام آئیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سلامت دل لے کر حاضر ہوا ہو۔ سلامت دل لے کر یعنی مسلمانی کی حالت میں، پاکیزگی کی حالت میں آیا ہو، تو وہ پھر مال بھی اس کو نفع دے گا کہ اس نے صدقہ کیا ہوگا، اس کا ثواب ملے گا، بیٹے بھی اسے نفع دیں گے کہ اولاد جو نیک چھوڑی جاتی ہے اس کا ثواب والدین کو حاصل ہوتا رہتا ہے۔ تو گویا کہ آپ کی دعا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی حالت میں قیامت کے روز نہ اٹھانا کہ میں کفر میں مبتلا ہوں، کہ پھر کافر کو نہ اس کا دنیا میں خرچ کیا گیا مال کام دیتا ہے، نہ پیچھے چھوڑی ہوئی نیک اولاد اس کے لیے کوئی نافع ہے۔ مثلا کافر باپ مر گیا، نیکی کا کام کرنے والی کافر اولاد چھوڑی، تو کافر کا تو عمل بیکار، اس کو کچھ فائدہ نہیں۔ اور بالفرض اگر اس کی اولاد مسلمان ہو جاتی ہے اور ساری زندگی حالت اسلام میں گزارتی ہے، پھر بھی اس کافر کے لیے اولاد کا کوئی نفع نہیں، کیونکہ جب آدمی کفر کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اولاد چاہے کتنی ہی نیک کیوں نہ ہو، اس کا فائدہ پھر والدین کو نہیں ہوتا۔ ہاں اگر نیک آدمی مسلمانی کی حالت میں مرے، چاہے نیک نہ ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، اگر یہ نیک اولاد چھوڑ کر مرا ہے، وہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے، تو ضرور اس کو نفع پہنچے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک شخص کا مرنے کے بعد درجہ بلند ہوا، تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، رب کریم میں تو مر چکا ہوں، اعمال کا سلسلہ موقوف ہو چکا ہے، بند ہو چکا ہے، تو یہ کیسے میرے درجات بلند ہوئے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، دراصل یہ تیری وہ اولاد ہے جو نیک تھی، جس کو تو چھوڑ کر مرا تھا، اس نے ابھی تیرے لیے دعائیں مغفرت کی ہے، اس وجہ سے تیرا درجہ بلند ہوا ہے۔ اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، جب وہ مرتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے سلسلہ، سوائے تین کے، ایک وہ ثواب جاریہ، دوسرا وہ علم جس سے لوگ نفع حاصل کرتے رہیں، اور تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہے۔ تو یہ بہت ہی توجہ طلب بات ہے کہ اگر انسان مسلمان ہو کر مرے گا تو اس کے لیے دنیا میں بھی راحت اور آخرت میں بھی راحت، اور اس کو انشاءاللہ وہاں پر بہت ہی سکون رہے گا، اور اولاد اس کے لیے عظیم الشان ثواب جاریہ بن سکتی ہے۔ بقیہ انشاءاللہ مزید اگلے پروگرام میں عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔